السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگریزی زبان بولنے کے لیے آپ کو پروناؤن کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ پروناؤن کو عربی میں پروناؤن کو اردو میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی جملہ بولیں گے تو اس جملے کے اندر ضمیر کا استعمال ضرور ہوگا۔ ضمیر کئی طرح کی ہوتی ہیں، بعض ضمیر فاعلی ہوتی ہیں، بعض ضمیر مفعولی ہوتی ہیں۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں ضمیر فاعلی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ضمیر فاعلی کو انگریزی میں سبجیکٹ پروناؤن کہا جاتا ہے۔ سبجیکٹ پروناؤن۔ ہاں، آپ احباب سے درخواست ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے اب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب اصل سبق شروع ہو گئے ہیں جو آپ کی انگریزی کو بہتر بنائیں گے۔ سبجیکٹ پروناؤن ضمیر فاعلی کو کہا جاتا ہے۔ یہ آئی، وی، یو، ہی، شی، دے، یہ سبجیکٹ پروناؤن ہیں جس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ آئی اس کے معنی میں، عربی کے اندر آئی کی جگہ پر انا کا استعمال ہوتا ہے۔ وی اس کے معنی ہم یا پھر ہم لوگ، عربی میں وی کی جگہ نحنو کا استعمال ہوتا ہے۔ یو اس کا معنی ہے تم یا پھر تم لوگ، عربی میں انتا کا استعمال ہوتا ہے جبکہ آدمی واحد ہو۔ انتما کا استعمال ہوتا ہے جبکہ آدمی دو لوگ ہوں، اور انتم کا استعمال ہوتا ہے جب کئی سارے لوگ ہوں۔ ہی، شی اس کے معنی وہ، ہی کے معنی وہ مرد، شی کے معنی وہ عورت، عربی میں ہی کی جگہ پر ہوا کا استعمال ہوتا ہے، شی کی جگہ پر ہیا کا استعمال ہوتا ہے۔ دے اس کا معنی ہے وہ لوگ، اگر وہ لوگ عورت ہیں تو ہننا کا استعمال ہے، اور اگر مرد ہیں تو پھر ہم کا استعمال ہے۔ تو امید ہے آپ نے سبجیکٹ پروناؤن کو دیکھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے، اور اس کو آپ یاد کر لیں، ایک بار نہیں کئی بار ریوائز کریں۔ آئی اس کے معنی میں، وی اس کے معنی ہم لوگ، یو اس کے معنی تم یا پھر تم لوگ، ہی، شی اس کے معنی وہ مرد یا پھر وہ عورت، دے اس کے معنی وہ لوگ۔ عربی کے اندر آئی کی جگہ انا کا استعمال ہوتا ہے، وی کی جگہ نحنو کا استعمال ہوتا ہے، یو کی جگہ انتا کا استعمال ہوتا ہے، ہی، شی کی جگہ پر ہیا ہوا کا استعمال ہوتا ہے، دے کی جگہ پر ہم اور ہننا کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ حضرات کی خدمت میں سبجیکٹ پروناؤن کو پیش کیا گیا ہے۔ آبجیکٹ پروناؤنس ہیں، اور یہ آبجیکٹ پروناؤن ہیں می، از، یو، ہم، ہر، دیم، اٹ۔ اس میں مفعول کو بیان کیا جاتا ہے۔ می اس کے معنی مجھے، مجھ کو، می اس کے معنی مجھے، مجھ کو۔ از اس کے معنی ہمیں، ہم کو، از ہمیں، ہم کو۔ یو تمہیں، تم کو، یو تمہیں، تم کو۔ ہم اسے، اس کو، ہم اسے، اس کو۔ ہر اسے، اس کو، ہر اسے، اس کو۔ دیم انہیں یا پھر ان کو، دیم انہیں یا پھر ان کو۔ اٹ اس کے معنی اسے یا اس کو۔ ان کا خوب استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو یاد بھی کر لیں یا کاپی میں لکھ لیں۔ یہ ضمیر اضافی ہیں، جب کسی چیز کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے، جیسے عربی کے اندر غلام و زید، زید کا غلام، تو یہاں پر اضافت ہے۔ تو اسی طریقے سے انگریزی میں جب اضافت کی جاتی ہے، ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ایک نام کو دوسرے نام کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان ضمائر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مائی اس کے معنی میرا، مائی اس کے معنی میرا۔ اور اس کے معنی ہمارا، اور اس کے معنی ہمارا۔ یور اس کے معنی تمہارا، یور اس کے معنی تمہارا۔ ہز اس کے معنی اس کا، ہر اس کے معنی اس کا۔ ہیز اس کا معنی اس کا، ہر اس کا معنی اس کا۔ دیر اس کا معنی ان کا، اٹ از اس کا معنی اس کا۔ تو ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، آپ ان ضمائر کو یاد کر لیں، کاپی میں لکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید اسباق کو پیش کریں گے۔ اب ہم اصل انگریزی کی طرف اپنا قدم بڑھا رہے ہیں۔
اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کی لنک ارسال فرمائیں۔ تھینک یو سو مچ۔